Pakistan now, where a woman was mobbed on the streets of Lahore. Why? Because she was wearing a kurta, a shirt with an Arabic print on it. Her clothes had random words in Arabic. The crowd mistook it for verses of the Quran. So they surrounded her, raised slogans, and asked her to remove the dress. At the end, she had to be rescued by the police. The woman is safe now. She's a... آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ. ساڈے اسلام کا مذاق ہے. اسلام کا مذاق اس نے نہیں، تم لوگوں نے خود نے اڑایا. جیسے ہندوستان میں مودی کے چیلے چپاٹے رنگ کو دیکھ کے مذہب نکال لیتے ہیں، تم لوگوں نے ایک کیلیگرافی والے ڈیزائن کے کپڑے دیکھ کے مذہب کو نکال لیا، غستاخ رسول کا الزام لگا دیا. جس پہ الزام لگاتے ہیں اللہ کے بندوں، اس کو پروف بھی کرنا پڑتا ہے. ہاتھ کے ہاتھ گولی مار دو، جلا دو، سزا دے دو. جاہل ہو، یہ کوئی تمہارے باپ کا مال تو تھی نہیں جو چاہے کر دو اس کے ساتھ. وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، وہ اپنی محرم کے ساتھ ہے، اور اس کے چہرے پہ خوف تو دیکھو، ڈرا ہوا چہرہ تو دیکھو. وہ تو اللہ بھلا کرے سحر بانو نقوی کا، جس نے عین موقع پہ پہنچ کے فرشتوں والا کام کیا اور اس کی جان بچائی، اپنی جان خطرے میں ڈال کے تم جاہلوں کے بیچ سے نکال کے لے گئی. ورنہ تم لوگوں تو ایسے اللہ والے اور دیندار والے اور نبی والے بن رہے ہو. تم لوگ ایک عورت سے وہیں ایٹ دا ٹائم اس سے کپڑے اتروا رہے ہو اسی کے، اور اسی کو بول رہے ہو ابایا پہن. واہ، کیا عقل مندی کا ثبوت دے رہے ہو تم لوگ دنیا کو. کتنا تماشا بناؤ گے، کتنا. یہ تو پنجاب پولیس کی بہادری تھی جو اس نے عین موقع پہ صحیح کام کیا. لیکن تمہارا پیٹ اس سے بھی نہیں بھرا تو تم نے ریسرچنگ شروع کر دی. اس کپڑے پہ لکھا کیا تھا؟ واہ، اتنی ریسرچ اگر تم قرآن سمجھنے میں کرتے تو یہ جہالت والا واقعہ پیش نہیں آتا. لیکن اس برانڈ نے بھی تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دی کہ جاہلو، ہم پاکستان سے نہیں ہیں، ہم ایک کویت بیسڈ کمپنی ہے، عربک ہماری زبان ہے، اور اس پہ کیلیگرافی ہم نے ہی کی ہے، یہ کوئی قرآنی آیات نہیں ہے. اور جب تم دین کے محافظ ہی بن رہے ہو تو تمہارا اس پہ زور نہیں چلا جو دین کا کھلے عام مذاق اڑاتے ہوئے روڈ پہ گھوم رہا ہے، جو صرف مرد ہونے کا فائدہ اٹھا کے اور عورت والے کپڑے پہن کے تمہارے ہی دین کا مذاق اڑا رہا ہے. لیکن تم تو اندھے ہو، بس ایک کے پیچھے چلتے ہو، ہے نا. لیکن جو اصل میں ڈرامے بازی کر رہا ہے، حق خطیب جیسا بابا جو دین کا ٹھیکیدار بن رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ والا اور اولیاء کلیم کر رہا ہے، ڈرامے بازی کر رہا ہے، جھوٹے ڈرامے کر رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، جو اللہ کا کھلے عام مذاق اڑا رہا ہے اور اللہ کے دین کا تماشا بنا رہا ہے، اس کو تم لوگ کچھ نہیں کہو گے. یہ اپنے کرتب دکھا رہا ہے، منہ سے چھریاں، کیلیں، چینیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی ڈرامے بازیاں کر رہا ہے، جو غیر محرم ہو کر لڑکیوں کو ہاتھ لگا رہا ہے. وہاں تمہیں غیرت نہیں جاگ رہی، وہاں تمہارا دین بیچ میں نہیں آ رہا، وہاں تم نے اس کو بابا بنا لیا. مجھے تم ٹی وی چینل سے چلاتے ہو، مجھے ڈراتے ہو، مجھے سبا کرو. ختم نبوت زندہ باد ہے، آگے سچ ہے. جیسے اقرار الحسن نے اس کو ایکسپوز کیا تو اس نے بھی وہی بہانہ لگایا توہین مذہب کا. اس پہ الزام لگا کے اس کو عوام کو تیش دلا کے اس کو مارنے کی کوشش کری، اس پہ جان لیوا حملہ کیا. اگر اتنا ہی سچا تھا تو پہلا کلمہ سنا سکتا تھا، لیکن جبکہ اس کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا. ایسے ڈرامے بازوں کو تم نے کروڑ پتی بنایا ہوا ہے. لیکن بدلے میں بیچارے اقرار کو بھانس سے جان بچا کے بھاگنا پڑا اور بعد میں وضاحت دینی پڑی. ہم کب سمجھیں گے کہ ہمیں ایسے جھوٹوں کو پکڑ لینا چاہیے؟ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا کے اس نے دیکھا کتنے لوگ جمع کر لیے. ہمیں یونائٹڈ ہو کے اپنے اللہ کو سمجھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور ایسے جھوٹے لوگوں سے بچنا چاہیے جو ہمیں تیش دلاتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں. ہمیں خود قرآن کو سمجھنا چاہیے اور ایسے واقعوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے تب تک. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.